السلام علیکم وینگل لب یوٹیوب چینل پہ جاویشہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم پاکستان کی جو اندرونی سیاست چل رہی ہے، خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کے جو سربراہ ہے ملک ریاض، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور وہ خود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ پیسے سے ہر شخص کو خریدتے آئیں، ججوں کو کیا، جرنیل کو کیا، بیوروکریسی کو کیا، یعنی کہ ہر ایک کو، سیاستدان کو کیا، صحافیوں کو کیا، سب کو خرید لیتے ہیں پیسے کے طور پہ۔ مگر اس مرتبہ کچھ یہ دیکھا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے وہ خرید و فروخت کرنے والے جو ہیں وہ اس وقت ناکام ہو رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب اور موجودہ آرمی کے کسی جرنیل کو نہیں خرید سکے، نہ بیوروکریسی کو شاید خرید سکے، تو ان کے لیے کہ رائے ہموار ہوتی پاکستان آنے کی، تو وہ راہیں بالکل اب نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال حالیہ دنوں میں کچھ لوگوں نے ایسی کوشش کی تھی کہ ان کو اس طرف راغب کیا جائے، مگر انہوں نے جو ماضی میں جس طرح کی ان کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری ہوئی کہ جناب عمران خان کے حوالے سے میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا اور میں کوئی بیان نہیں دوں گا، اس طرح کا انہوں نے بیان دے کے اپنی ایک پوزیشن واضح کی کہ جناب وہ عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ اچھا، عمران خان کا یہ ہے کہ عمران خان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی شدید یعنی کہ مقاسمت ہے اور دشمنی لیول تک ہے اس وقت، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ہماری جو ہے پاک فوج ہے وہ بھولنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے اعلیٰ جو یعنی کہ جرنیل ہیں وہ بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کیوں بھولیں؟ لازمی پورے پاکستان میں ایک وقت میں فوجیوں کی جتنی بھی ان کی تنصیبات تھی ان پہ حملہ کیا گیا، اور وہ سین نظر آئے جو کبھی ایسا لگتا تھا کہ بھارتی فوج کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو اس میں تو فوج نے یہ ٹھانی بھی ہے کہ اپنے جب انہوں نے جرنیلوں کو معطل کیا ہے، وہ بڑے بڑے جرنیلوں کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے وہ پروسیڈنگ جاری ہے، تو میرا خیال ہے کسی کو بخشا نہیں جائے گا، چاہے اس کے لیے کتنے ہی لوگ وہ جھوٹ بول لیں یا سچ بول لیں۔ اب مقدمات جو ہے سخت طریقے سے چلیں گے، اور ججز بھی کا بھی موڈ ہو گیا ہے اور وہ سزائیں لگا رہے ہیں، جن کو مخالفین یہی کہیں گے کہ جج بھی اب بک گئے، تو جب جج اب بقول ان کے بک گئے تو سزائیں تو ان کو لگیں گی 9 مئی والوں کو، جو 9 مئی والوں کو سزائیں لگیں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے کی جو لیڈران ہیں اگلی صف کے وہ اندر چلے جائیں گے۔ اسی بنیاد پہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہاں سے بلا رہے ہیں، تو یہ ملک ریاض نے اپنے بیٹوں کو، ان کے بیٹے آ رہے ہیں، اب آپ یہ کہیں گے کہ وراثت کی جو سیاست ہے وہ پی ٹی آئی میں داخل ہو گئی، جیسے بھٹو کے بچے سیاست کر رہے ہیں، نواز شریف کے بچے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عمران خان کے بچے بھی سیاست کریں گے۔ تو اب یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ یہ وراثت والی ادھر بھی سیاست شروع ہو گئی، پہلے ہی بہنیں کنٹرول کر رہی تھیں، مگر اگر عمران خان 2 لفظ کہہ دیتے کہ 9 مئی کے واقعے پہ جو نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں سب چیزیں، میں معذرت چاہتا ہوں یا کوئی بات ہی، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اتنی سیاسی جو چپ کلیش اور اختلاف کی ایک جو بڑی یعنی کہ جو سلسلہ چل رہا ہے کئی دنوں سے، شاید کسی حد تک کا کم ہو جاتا، مگر اگر ان کی سیاسی سوچ بوجھ اور ان کے جو نائبین ہیں جو اس وقت طرح طرح کے لوگ ہیں، ایک یعنی کہ وہ اگر یہ کوشش کرتے، مگر ان کے تو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی یعنی کہ عام لینگویج میں کہا جائے تو وہ بھی کچھ ایسی مینٹل پن کی باتیں کر لیتا ہے وہاں سے، تو وہ بھی کچھ طرح کے جذباتی بیان جاری کر دیتے ہیں، تو جذبات کسی بھی کھیل میں نہیں ہوتا، سیاست کا کھیل ہو یا کوئی بھی کھیل ہو، کرکٹ کا کھیل ہو یا ہاکی، اگر سیاست میں ان چیزوں میں جذبات کو ایک سائڈ پر رکھ کے جو مشکل وقت آتے ہیں تو فیصلے کیے جاتے ہیں، جو جہاں دیدہ سیاستداں ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہ بھی بہت کڑا وقت گزرا آرمی کی طرف سے ضیاء الحق کے ٹائم میں، مگر انہوں نے اپنوں کو نکالا، تو یہ اب اس وقت ملک ریاض جو ہے، ہم ملک ریاض
کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے تو ملک ریاض بھی سپورٹر ہے پی ٹی آئی سے، اس لیے برسبیل تذکرہ یہ ذکر نکلیا۔ ملک ریاض اب وہی ملک ریاض جو کہتے تھے کہ میں نہیں جھکوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ 2 خط بھیج چکے ہیں، کہ 11 تاریخ کو اور پچھلے مہینے کے، یعنی کہ 2 خط وہ آرمی چیف کو بھیج چکے ہیں اپنی معافی تلافی کے حوالے سے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اب وہ کیا کریں گے ملک ریاض آگے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن بیٹھتا جا رہا ہے، بحریہ ٹاؤن کی جو صورتحال ہے اس کی، یعنی کہ تمام ریٹ نیچے آ گئے ہیں، اور صوبہ سندھ کا جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کا تو بہت ہی برا حال ہے، یعنی کہ نہ زمین کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ اور وہاں کے اسٹیٹ ایجنسی والوں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب یعنی کہ ایسی کنڈیشن ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی بحریہ ٹاؤن کی۔ اب یہ تمام رپورٹنگ باہر سے آ رہی ہیں ملک ریاض کی، تو شاید یہ اس حوالے سے ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے لوگ گئے تھے کہ آگے پیچھے ان سے مذاکرات ہوئے تھے، تو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے یعنی کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی ملک ریاض کوئی اپنا ایسا پاکستان میں ان کا کردار سامنے آ جائے جو معذرت خانہ رویہ تو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اب وہ کب پاکستان میں ان کی یعنی کہ انٹری کی اجازت ان کو ملتی ہے، یہ تو ارباب اقتدار یہاں کے بتائیں گے، مگر لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کے اوپر سے جو مسائل کا سامنا ہے، جن کو فائلیں لے کے وہ گھوم رہے ہیں کورٹ میں، یعنی کہ جو سندھ انتظامیہ ہے انہوں نے گھروں پہ نوٹس چسپاں کر دیے ہیں، اور یعنی کہ جناب یہ انتھرائز ہے اور یوں ہے فلانا ہے، اس طرح کے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو یہ لیا تھا قانونی طور پہ، اب آپ اس کو زمین کو اس طرح کا ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ تمام وہ ہے گاؤں کی اور اس طرح کی زمین ہے قبضے کی اور یہ وہ، تو اس طرح کی جو پرابلم کا شکار ہیں وہاں کے لوگ، تو آنے والے دنوں میں ان مسائل سے اپنے مکینوں کو، جو بحریہ ٹاؤن کے مکین ہیں پریشان حال، ان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے یعنی کہ جو بحریہ ٹاؤن کے جو سربراہ ہیں ملک ریاض، انہوں نے حکمت عملی تبدیل کی ہے اپنی، اور آنے والے دنوں میں ملک ریاض آپ کو ایک 9 مئی کے حوالے سے بھی اپنا ایک کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں آ کے اپنے حساب کتاب کو کلیئر کریں گے، اور القادر کے حوالے سے بھی ان کی جو کورٹ میں جو گواہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ممکنات میں ہے یہ بات کہ آنے والے دنوں میں یہ سب ہو سکتا ہے، اور وہ پاکستان اگر ان کے خط پر جو خطوط بھیجے ہیں اس پہ آرمی چیف نے کوئی ہمدردانہ غور کر لیا، یا کوئی اس میں سے ان کو ایسی نظر آئی کہ جو قانونی بات کوئی نقطہ ایسی قباحت نظر نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک ریاض یہاں آ کر اپنا یعنی کہ جو مسئلے مسائل سے اپنے عوام کو بھی نکالیں بحریہ ٹاؤن کے، اور بحریہ ٹاؤن کی جو پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کی، وہ تمام لوگ اس سے نجات ملے ان کو، کیونکہ اس وقت ان کے صاحبزادے وہ سب باہر ہیں، اور ان کی جو ملازمین ہیں وہ بھی بڑی پرابلم کا شکار ہیں، اور جگہ جگہ ان کو نیب بھی بلاتی رہتی ہے، کبھی کوئی سندھ نیب بلا رہا ہے کبھی پاکستان نے، تو وہ حاضریاں اور پیشیاں بھگت کے جو ملازمین ہیں بڑے جو ان کے بحریہ ٹاؤن کے، وہ بھی تنگ آ گئے۔ تو اس صورتحال میں ملک ریاض نے یہ کروٹ بدلی ہے، آپ دیکھیں اس بات میں کتنی سچ ہے، اور وہ کس حد تک پاکستان آتے ہیں اور کب آتے ہیں، مگر امکان یہ ہے کہ وہ جولائی کے اینڈ میں یا اگست میں پاکستان انٹری دے دیں گے، اور اس کے بعد صورتحال 9 مئی کے حوالے سے بھی تبدیل ہو جائے گی، اور بحریہ ٹاؤن والوں کو بھی سکون ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔